السلام علیکم، دس از می کرن ناز، یو آر واچنگ دا کرن ناز شو۔ جب ماں کا تذکرہ آتا ہے ناظرین، جب ایک ماں کا نام آتا ہے تو ذہن میں بڑے اچھے خیالات، بڑے مختلف، بڑے منفرد خیالات آتے ہیں۔ زندگی میں جب کوئی بھی آپ کا نہیں ہوتا، جب کسی کا آپ کو ساتھ نہیں ملتا، کسی کی سپورٹ آپ کو نہیں ملتی، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک واحد شخصیت، ایک واحد ہستی اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی ماؤں کو سلامت رکھے، جو گزر گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک شخصیت ہے، ایک واحد ہستی ہے کہ جس سے ہر بات بھی کی جا سکتی ہے، جو ہماری غلط بات کو بھی ہاں صحیح کہے گی، جو ہماری غلط بات کو بھی کسی نہ کسی طرح کور اپ کر کے کہ ہمیں یہ بھی لگے کہ ہاں جی ہم صحیح ہیں، لیکن ہماری غلطیوں کی نشاندہی اس پیارے طریقے سے کرے گی کہ ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم غلط ہیں، جو خود نہیں کھائے گی لیکن ہمارا پیٹ ضرور بھرے گی، جو خود تکلیف میں ہوگی لیکن ہمارے آرام کا خیال ضرور رکھے گی۔ ماں وہ ہستی ہے۔ لیکن جب کچھ ایسی مائیں جن کا کردار میرے سامنے آتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ میں خود ایک ماں ہوں۔ آج میرے سامنے لاہور کی ایک ماں، مانگا منڈی کا علاقہ، کوٹ اسد اللہ، وہ ماں جب اس کا کردار میرے سامنے آیا ہے، اس کی کہانی میرے سامنے آئی ہے، اس کی خبر میرے سامنے آئی ہے، تو یقین کیجئے کہ مجھے گوز بمپس ہو رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی ماں واقعی ایسا کر سکتی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک سنگ دل ماں نے اپنے سوتیلے بیٹے کو، 4 سال کے سوتیلے بیٹے کو آگ کے اوپر بٹھا دیا، زندہ اس کو آگ کے اوپر بٹھائے رکھا، اور اسی خوف سے اور جلتے ہوئے وہ بچہ مر گیا، جان سے چلا گیا۔ چلیے وہ ایک سوتیلی ماں تھی، لیکن یہاں پر جو واقعہ، جو قصہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، یہ اسی سگی ماں نے کیا ہے جس نے ان بچوں کو اپنی کوکھ سے پیدا کیا تھا، جنہوں نے اس کی پہلی سانس سے لے کر، ان بچوں کی پہلی سانس سے لے کر اس کی حرکت کو محسوس کیا، اس کے دنیا میں آنے کو محسوس کیا، اس کے پہلے بار مسکرانے کو محسوس کیا، اس کی پہلے بار کرالنگ کرنے کو محسوس کیا، اس کی پہلے بار چلنے کو دیکھا، اس کی پہلے بار بات کرنے کو دیکھا۔ وہ ماں، اس نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ جلا دیا، پیٹرول ڈالا گھر میں، زندہ جلا دیا، اور بچوں کی عمریں ایک 3 سال کا اور ایک 4 سال کا۔ ان 2 بچوں کو، ایک اور بچہ بھی تھا جو 5 سال کا تھا، وہ بچ گیا، اس کی قسمت تھی وہ بچ گیا، وہ اپنی ماں کے ہاتھ سے قتل ہونے سے پہلے وہ بچہ بچ گیا۔ اب ہوا کچھ یوں جناب والا، 3 مرلے کا گھر ہے لاہور میں، کوٹ اسد اللہ کا، وہاں پر ایک خاتون نے اپنے بچوں کو، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے انہوں نے گلا دبایا اور اس کے بعد پھر پیٹرول چھڑکا کمرے میں اور وہاں پر آگ لگا دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ محلے والوں کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ پیٹرول کی اسمیل آ رہی ہے، اور جب پولیس وہاں پہ پہنچی، ریسکیو کی ٹیم وہاں پر پہنچی، تو وہاں پیٹرول کی اسمیل آ رہی تھی۔ خاتون سے پوچھ گچھ کی گئی کیونکہ ان کو نہ کوئی خراش ہے نہ کوئی تراش ہے، لیکن بچے، ان کی لاشیں، جلی ہوئی لاشیں، ایک ماں کے لیے میں کہتی ہوں کہ یہ سننا بھی کسی کے بچے کے لیے وہ پاگل کر دیتا ہے آپ کو۔ ایک ماں کو وہ جھنجھلا جاتی ہے، وہ خوف میں آ جاتی ہے، ایک اذیت میں آ جاتی ہے۔ وہ کیسی ماں ہے؟ یہ کیسی ماں ہے کہ جس نے خود اپنے بچوں کو جلا دیا؟ جلی ہوئی لاشیں، کمرے سے 2 بچوں کی وہ لاشیں ملی، ایک تیسرا بچہ جو کہ 5 سال کا تھا وہ بچ گیا۔ تنزیلہ صاحبہ پہلے تو یہ کہتی رہیں کہ جی گھر میں آگ لگ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک کمرہ جس کمرے میں بچوں کی لاشیں اور کچن، یہ وہاں پر پوری جگہ پر آگ لگ گئی، بچے اندر سو رہے تھے اور اس کے بعد جل گئے۔ جب ان سے مزید پوچھا گیا، پوچھتے رہے، تو پھر اچانک انہوں نے اعتراف جرم کر لیا اور انہوں نے بتا دیا کہ ان کے شوہر سے جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ ان کا شوہر ایک مزدور آدمی ہے، مزدور آدمی ہونے کی وجہ سے وہ گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں کر سکتا۔ شوہر جھگڑ کے گیا، کام ہو رہا تھا، وہ اپنے کام پر چلا گیا، اور یہاں پر اس خاتون نے اپنے دونوں بچوں کو، اپنے بچوں کو پیٹرول چھڑکا ہے، آگ لگا دی ہے، زندہ وہ معصوم بچے جل گئے، جل کر ختم ہو گئے، مر گئے۔ یہ ایک ماں نے کیا ہے ناظرین، یہ ایک انبلیویبل سی بات، یہ ایک ماں نے کیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ باپ کے پاس گھر چلانے کو نہیں تھا۔ بھائی اللہ رب ذوالجلال جب اولاد دیتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری ہے، ان کے پیٹ کو پورا کرنا، ان بچوں کے پیٹ کو پورا کرنا، یہ اللہ کی اپنی رسپانسبلٹی، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ میں، آپ، یا کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ، کون ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ کرنے والا کہ اگر باپ ان کے پیٹ کو پورا نہیں کر سکتا، ان کو کھلا پلا نہیں سکتا، تو ان کو جان سے مار دو، ان بچوں کو زندہ جلا دو، اور چلیں
کوئی اگر اتنا سنگ دل ہو بھی جائے، ماں تو سنگ دل نہیں ہو سکتی. ماں تو ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے زندہ جلا دے، زندہ مار دے. سوچیے کیا حالت. میں حیران ہوں. وہ مائیں جو قریب آس پڑوس میں رہتی ہوں گی، مجھے یقین ہے کہ جب ان بچوں کی لاشیں نکلی ہوں گی نا جلی ہوئی، تو وہ مائیں کانپ گئی ہوں گی. یہ کیسی ماں ہے کہ جس نے اپنی جو کل کائنات اولاد ہوتی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے جلا دیا. اور صرف وجہ کیا بنی کہ شوہر سے جھگڑا ہوا ہے اور کہ شوہر گھر کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اس کو جلا دیا. اس کا جو بڑا بیٹا جو 5 سال کا بچہ تھا، اس نے یہ بھانڈا پھوڑا کہ یہ امی نے خود کیا ہے. اور پھر اس ماں نے، جس کو مجھے ماں کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، تنزیلہ اس خاتون کا نام ہے، اس بدبخت خاتون کا نام ہے جس نے یہ اپنے معصوم بچوں کو جلایا ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ جب وہ یہ حرکت کر رہی ہوگی تو اس کے بچے کیا ری ایکٹ کر رہے ہوں گے. جب ماں اس طرح کا کوئی چیز کرتی ہے، کوئی کام کرتی ہے نا، تو بچے تو اس پر ری ایکٹ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ری ایکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اولاد کبھی سوچ ہی نہیں سکتی کہ اس کی ماں اس کو تکلیف پہنچائے گی. جب وہ بدبخت اپنے بچوں کے اوپر پیٹرول چھڑک رہی ہوگی تو اس کے بچے سوچ رہے ہوں گے کہ شاید امی ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں. 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، ان کی اتنی عقلیں اور ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ پیٹرول ہے یا کیا ہے. یقیناً وہ بچے یہ سوچ رہے ہوں گے. جب وہ آگ لگا رہی ہوگی تب وہ بچے، وہ کس تکلیف کے ساتھ زندہ جلتے ہوئے وہ بچے اس دنیا سے گئے ہوں گے. کس قسم کی ماں تھی یہ، کتنی بدبخت ماں تھی. ایسی ماؤں کو دیکھتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ ان ماؤں کو بددعائیں دی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے سنگ دل لوگوں کو اولاد ہی نہ دے جو خود پیدا کرتے ہیں اور خود پیدا کرنے کے بعد یہ حال کرتے ہیں. اس طرح سے اذیت اور اس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں. اور مادی چیزوں کے لیے گھر کا گزارا نہیں ہو پا رہا تو بچوں کو جلا دو، شوہر کما نہیں پا رہا تو بچوں کو جلا دو. کیسے لوگ ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں. ایک یہ جو اس کا سائٹ ہے بہت تکلیف دہ کہ لوگ یہ کر رہے ہیں. کہیں پر باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پھینک دیتا ہے پانی کے اندر، کہیں ماں اس طرح سے اپنے بچوں کو جلا رہی ہے. دوسری جانب یہ حکومت وقت کے اوپر بھی اس کا بہت بڑا عذاب آئے گا، بہت بڑا عذاب. یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں عمر خلیفہ وقت ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر جایا کرتے تھے، وہ چھپ کر لوگوں کے گھروں کو دیکھا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق یہ کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے ان کے گھر میں اپنا حلیہ بدل کر جایا کرتے تھے، ان کو کھانا دے کر آیا کرتے تھے. اور یہاں پر حکومت وقت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ اس اذیت میں، اس غربت میں، اس تکلیف میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ وہ پھر اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں لے رہے ہیں، ان کو زندہ جلا رہے ہیں. میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے جو یہ بڑے بڑے معاملات ہیں نا، ان معاملات کو تھوڑی دنوں کے لیے کچھ سائڈ پہ رکھ کر یہ جو غریب کی حالت غریب سے غریب تر اور بدتر ہوتی جا رہی ہے نا، جس کی وجہ سے ایسے انسیڈنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ روحیں کانپ رہی ہیں. کہیں بچوں کو جلا رہے ہیں، کہیں نہروں میں پھینک رہے ہیں، کہیں زہر دے رہے ہیں، کہیں مائیں اوپر سے بچے پھینک رہی ہیں. خدا کے لیے جو فرسٹریشن معاشرے کے اندر کریٹ ہوئی ہے نا، اس میں بہت بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر بھی آتی ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ایسے لوپ ہولز چھوڑے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ ساری چیزیں جنم لے رہی ہیں اور یہ بڑھ رہی ہیں آگے. خدا رہا ان کو ایڈریس کریں. خدا رہا یہ جو مستقبل ہے نا ہمارا، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور پھر اس طرح کے واقعات ہو جانے کے بعد جو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ایک امپیکٹ آ جاتا ہے، اور جو یہ کرمنل مائنڈز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی نت نئے خیالات آ جاتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر کریں. اور اس ماں کو، یہ میری گزارش بھی ہے، اپیل بھی ہے، مطالبہ بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اس ماں کو سخت سزا ہونی چاہیے، کڑی سزا ہونی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس خاتون کے لیے کیا لفظ کہوں. یہ ماں نہیں ہو سکتی، یہ ماں نہیں ہو سکتی، یہ درندہ صفت عورت تنزیلہ یہ ماں نہیں ہو سکتی. اس خاتون کے لیے سخت سزا ہونی چاہیے، کڑی سزا ہونی چاہیے، جس نے اپنے ہی اولاد کو، آپ تو کسی جانور کی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، کسی جانور کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، آپ نے اپنے ہی بچوں کو زندہ جلا دیا. سخت سزا ہونی چاہیے اس عورت کو.